अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 अगस्त 2020 है और आज दिन है पीर का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाज़े और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर भारत की दरिंदा फौज ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की है। जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने भारत की 2 चौकियां तबाह कर दी हैं और कम अज कम 5 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। भारत अब तक रवां साल तकरीबन 1800 से जायद बार बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात कर चुका है, जिसमें निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर अब तक रवां साल तकरीबन 50 से जायद भारतीय फौजी जख्मी हो चुके हैं और 2 दर्जन से जायद भारतीय फौजी हलाक भी हो चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से असलहा भी पहुंचाया जा रहा है और फौजों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है, ताकि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत हमला कर सके। लेकिन पाकिस्तान की फौज बिलखुसूस फिजाइया अलर्ट है। भारत के किसी भी नाकाम हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान से हिजरत करके भारत जाने वाले तकरीबन 11 के करीब हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से कि कैसे इन हिंदुओं को कत्ल किया गया है। आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से मुख्तलिफ हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वरगला कर अपने यहाँ बुलाता है और उन्हें भारतीय नेशनैलिटी देने का वादा भी किया जाता है। लेकिन अब तक किसी भी हिंदू को जो पाकिस्तान से हिजरत करके भारत गया है, उसे कोई नेशनैलिटी भारत की ना दी गई है और ना आइंदा दी जाएगी। जबकि अफगानिस्तान से भी सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को इसी तरह से वरगलाया जा रहा है, ताकि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ हों और भारत अपने मफादात उनसे हासिल कर सके। इसलिए हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के लोगों को भारत की इन साजिशों से खबरदार रहना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय एयरफोर्स के एहलकार ने खुदकुशी कर ली है। रवां साल अब तक तकरीबन 50 से जायद भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर खुदकुशियां कर चुके हैं और गुज़श्ता 3-4 साल के दौरान भारत के तकरीबन 1000 के लगभग फौजियों ने खुदकुशियां की हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज में खुदकुशी के बढ़ने के रुझानात की वजह से मोदी हुकूमत परेशान है और अवाम मुतालबा कर रही है कि आखिर भारतीय फौजियों को ज़बरदस्ती क्यों मकबूजा कश्मीर पहुंचाया जाता है। दूसरी जानिब इतला सामने आ रही हैं कि लद्दाख के अंदर चीन और भारत के दरमियान हालात मजीद सख्त और कशीदा होने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने जा रहा है। 90,000 से जायद भारतीय फौजी लद्दाख में मौजूद हैं और दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाका यही लद्दाख का इलाका होता है सर्दियों के अंदर, और यहाँ भारतीय फ़ौज को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। भारी अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे और भारतीय हुकूमत ने भारतीय फ़ौज को लद्दाख से वापस ना बुलाने का फ़ैसला भी किया है। इससे माहिरीन का अंदाज़ा ये है कि लद्दाख के अंदर हालात बेहतर नहीं बल्कि मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये भी भारत से है। भारत ने असलहा दरामद करने पर पाबंदी लगा दी है। भारत के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि अब भारत दुनिया से असलहा नहीं खरीदेगा। 101 के करीब मसनूआत हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है और इसकी वजह यह बताया गया है ताकि मुल्की पैदावार को बढ़ाया जाए और असलहे के हवाले से भारत मुल्की पैदावार पर इन्हिसार करे। हालांकि नाज़रीन काम, दुनिया भर के अंदर यह बात डिस्कस की जा रही है कि गुज़श्ता 30 सालों के दौरान भारत ने एक भी जंगी जहाज नहीं बनाया है। भारत दुनिया का तकरीबन तीसरा बड़ा असलहा खरीदने वाला मुल्क है। सिर्फ रवां साल अब तक के 7 माह के दौरान मोदी हुकूमत ने $4 अरब से जायद का असलहा दुनिया भर से खरीदा है। $72 अरब से जायद खर्च किया जाता है भारत अपने दिफा पर। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर कोई असलहे की ना कोई बड़ी फैक्ट्री है और ना ही कोई बड़ी तहकीकात ऐसी सामने आई है जिससे कोई जंगी जहाज़ या मिसाइल बनाया गया हो। इसलिए बहुत से माहिरीन ये मान रहे हैं कि भारतीय हुकूमत का ये जो बयान है या ये जो पाबंदी है, ये महज ड्रामा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
اور بھارت دنیا بھر سے سالانہ اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید کر عوام کے پیسے کو ضائع کر رہا ہے، اور یہ سارا اسلحہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جی کام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان میں تاریخی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان بر وقت اقدامات کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نکلنا چاہتا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی اس مہم کو کامیاب قرار دے چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ 35 لاکھ سے زائد پودے صرف ایک دن میں کسی بھی ملک کے اندر لگائے گئے ہوں۔ اس سے دنیا بھر کے اندر پاکستان کا امیج اچھا ہو رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے تمام ادارے پاکستان کے اس اقدامات کو تعریف کر رہے ہیں، اس اقدام کو سراہ رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جی کام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک ہفتے میں مذاکرات شروع کر دیں گے۔ طالبان کی امارت اسلامیہ کے ترجمان سہیل شاہین نے دعویٰ کیا ہے کہ جیسے ہی ان کے 400 طالبان قیدی رہا ہوں گے تو فوری وہ مذاکرات شروع کر دیں گے، جبکہ اشرف غنی نے گرینڈ جرگہ بلایا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 400 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور امریکہ نے اس گرینڈ جرگے کی سیکیورٹی کی تھی۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی پریشر کے بعد اشرف غنی حکومت 400 طالبان قیدیوں کی رہائی پر تیار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نظیر کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کی مختلف کارروائیوں میں تقریباً 20 کے قریب اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران، اور تقریباً 18 کے قریب سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان واقعات کی تفصیلات بھی شیئر کی ہیں۔ دوسری جانب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کے ماتحت علاقوں میں افغان فورسز حملے بھی کر رہی ہیں، جس سے نہتی شہری آبادی ٹارگٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بگرام ایئر بیس جو امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ تھا وہ تو خالی کر دیا گیا ہے، اب وہاں سے رکاوٹیں بھی ہٹا دی گئی ہیں، لیکن افغان عوام نے ان رکاوٹوں کو، امریکی اشیاء کو آگ لگا کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جی کام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ لبنان سے ہے۔ بیروت دھماکوں کے بعد لبنان کے اندر احتجاجی مظاہرے زور پکڑ رہے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے دوران 250 سے زائد مظاہرین زخمی ہو چکے ہیں، اور 2 کے قریب مظاہرین جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان کی جو حکومت ہے اور پارلیمنٹ ہے اس میں بھی استعفے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاع سمیت تقریباً 6 کے قریب لبنان کی پارلیمنٹ کے اراکین مستعفی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر سے لبنان کے لیے امداد کے وعدے کیے گئے ہیں، اور دنیا بھر کے مختلف ممالک نے کئی ملین ڈالر لبنان کی بندرگاہ اور پورٹ کو تیار کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ نے لبنان کے اندر ہونے والے دھماکوں کے ذمہ دار کے طور پر حزب اللہ کا نام لیا ہے، اور سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے اقدامات کی وجہ سے پوری دنیا کو تشویش لاحق ہے، اس لیے حزب اللہ کو ختم کرنا ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ بیان دیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو مقامی سطح پر کورونا ویکسین کو تیار کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وبا کے بعد ترکی نے اپنے صحت کے نظام کو مزید بہتر کیا ہے، اور دنیا بھر کے ٹاپ ممالک میں ترکی کا شمار کیا جانے لگا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی دنیا بھر کے اندر نہ صرف طبی آلات کو بھیج رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہیں ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ مقامی سطح پر بہت سی چیزوں کو تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ میڈ ان ترکی کی اشیاء ایک لوگو ہے، ایک سمبل ہے، یہ 2023 کا ویژن کا، اور 2023 تک ترکی نہ صرف تمام کی تمام اشیاء میں خود کفیل ہو جائے گا بلکہ دنیا کے ٹاپ کے 10 ممالک میں بھی شامل ہو جائے گا، اور ترکی کی اکانومی دنیا کے 15 ممالک میں شمار ہوگی۔ کام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ترکی کے اندر سائنسی تحقیقات دنیا کے اندر تسلیم کی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، اس لیے دنیا بھر سے مطالبہ کیا ہے فلسطینی انتظامیہ نے کہ ان کے قیدیوں کی رہائی کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے۔
دوسری جانب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رات گئے ہزاروں اسرائیلی یہودیوں نے نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر بڑا احتجاج کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے اور نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ 4 ہفتوں سے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور اسرائیل کے غاصب درندہ یہودی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے گا کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ چین اور بھارت کے درمیان آبی جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام چین نے بھارت کا پانی روکنا شروع کر دیا ہے۔ تبت کے اندر چین کی جانب سے ایک بڑا ڈیم بنایا گیا ہے جس کی تازہ سیٹلائٹ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بھارت کے پانی کو چین ڈیم بنا کر روک رہا ہے۔ اسی طرح سے نیپال کی جانب سے بھی بھارت کے دریاؤں پر یا آپ کہہ سکتے ہیں بھارت جانے والے پانی کے راستوں پر ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کا پانی روکتا ہے اور جان بوجھ کر سیلاب پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ریلے چھوڑے جاتے ہیں۔ اب یہی کچھ بھارت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نیپال اور چین کے ساتھ کس طرح سے تعلقات کشیدہ کر چکا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ واشنگٹن کے اندر فائرنگ کا تازہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور 9 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ دنیا بھر کے اندر کرائم ریشو میں بہت بڑا ملک ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کی خبریں سامنے نہیں لائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام مختلف شہروں کے اندر فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں سالانہ ہزاروں امریکی مارے جاتے ہیں۔ دوسری جانب چین الیکٹرانک حملہ کر کے الیکشن کو متاثر کر سکتا ہے۔ امریکی خفیہ اداروں نے رپورٹ دی ہے اور چین کے الیکٹرانک حملوں کے خلاف مناسب بندوبست کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ ایسی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ تائیوان کا دورہ کیا ہے امریکی حکام نے کئی دہائیوں کے بعد، جس سے چین اور امریکہ کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔